السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ دلی کے 40 اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی، تعطیل کا اعلان، بچوں کو بھیجا گیا گھر واپس، افراتفری کا ماحول۔ کرناٹک وقف بورڈ کے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی دائر۔ سنبھل شاہی جامع مسجد معاملے میں کورٹ کمشنر نے سروے رپورٹ جمع کرانے کے لیے 15 دن کا وقت کیا طلب۔ شام میں اسد خاندان 50 سالہ دور حکومت کا خاتمہ، نئے دور کے آغاز کا اعلان، حریت پسندوں کا دمشق پر قبضہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دارالحکومت دلی کے تقریباً 40 اسکولوں کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق پیر کو ای میل کے ذریعے بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ آر کے پورم میں دلی پبلک اسکول اور مغربی بہار کے جے ڈی گوئنکا پبلک اسکول کو بم کی دھمکیاں ملی ہیں۔ دلی پولیس کی تازہ کاری کے مطابق ڈی ایس پی جی ڈی گوئنکا اسکولوں کے علاوہ مدر میری اسکول، برٹش اسکول، سلوان پبلک اسکول، کیمبرج اسکول سمیت کئی اسکولوں کو بھی ای میل کے ذریعے بم کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ ڈاگ اسکواڈ، بم ڈسپوز اسکواڈ، پولیس اور فائر اہلکار اسکولوں میں موجود ہیں اور سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ دلی کے اسکول، ایئرپورٹ، ہوٹل اور دیگر جگہوں پر بم کی دھمکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ وقت پہلے بھی دلی کے روہنی میں ایک پرائیویٹ اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی کا ای میل ملا تھا۔ اس کے بعد دلی فائر ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جانچ کے لیے اسکول کیمپس میں پہنچی اور بعد میں یہ دھمکی افواہ پائی گئی۔ روہنی اسکول کو دھمکی ملنے سے ایک دن قبل ہی پرشانت وہار علاقے میں کم شدت کا دھماکہ ہوا تھا، جس میں ایک شخص زخمی ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد موقع پر افراتفری مچ گئی تھی۔ دھماکے کے بعد آس پاس دھواں پھیل گیا تھا۔ وہیں اس سے پہلے دلی کے روہنی میں سی آر پی ایف اسکول کے پاس بھی ایک دھماکہ ہوا تھا۔ 2 مہینے کے اندر دلی میں 2 دھماکے ہونے سے یہاں کے تحفظاتی نظام پر سوال اٹھنے لگے۔ اس کے علاوہ اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے اور فلیٹس میں بھی لگاتار بم کی دھمکیاں مل رہی ہیں، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمان ہر سطح پر کوششیں کر رہے ہیں۔ اس بل کے خلاف جہاں مسلم تنظیموں اور اداروں نے اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہان سے ملاقات کی ہے اور بل کی مخالفت کی اپیل کی ہے، وہیں اب عیسائی تنظیموں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں اور اس بل کی حمایت کی اپیل کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اپوزیشن پارٹی کے عیسائی اراکین پارلیمنٹ نے قومی راجدھانی میں کیتھولک بشپ کانفرنس آف انڈیا یعنی CBCI کی میٹنگ میں کہا ہے کہ عیسائی فرقے کو وقف ترمیمی بل پر اصولی طور پر اپنا رخ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آئین میں موجود اقلیتوں کے حقوق کو متاثر کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کیتھولک عیسائیوں کی اعلیٰ تنظیم CBCI نے 3 دسمبر کو سبھی عیسائی اراکین پارلیمنٹ کی ایک میٹنگ بلائی تھی۔ میٹنگ میں تقریباً 20 اراکین پارلیمنٹ نے حصہ لیا، جن میں زیادہ تر اپوزیشن پارٹیوں سے تھے۔ میٹنگ میں شامل اراکین پارلیمنٹ میں ترنمول کانگریس پارلیمانی پارٹی کے رہنما ڈیرک اوبرائن، کانگریس کے ہبی ایڈن، ڈین کوریاکوس، N2NT اور CPI یعنی ایم کے جان بٹاس شامل تھے، جبکہ بعد میں مرکزی وزیر مملکت جارج کورین بھی میٹنگ میں شامل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق میٹنگ کے دوران ایک MP نے کہا کہ تصویر کھنچوانے پر روک لگانے کی ضرورت ہے اور اس بات پر زور دیا کہ عیسائی قیادت کو آئین کا تحفظ نہیں کرنے والوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک سٹینڈ لینا چاہیے۔ میٹنگ میں حصہ لینے والے ایک دیگر MP نے تصدیق کی ہے کہ کئی اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے وقف ترمیمی بل کے کچھ نظم پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے، جو اب JPC کے زیر غور ہے۔ دہائیوں بعد منعقد اس میٹنگ کی صدارت CBCI کے صدر آرک بشپ اینڈریوز نے کی۔ میٹنگ کے ایجنڈے میں فرقہ اور اس کے حقوق کی حمایت اور تحفظ کرنے میں عیسائی اراکین پارلیمنٹ کے کردار، اقلیتوں بالخصوص عیسائیوں کے خلاف بڑھتے حملے اور دھمکیاں اور عیسائی اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے FCRA کا غلط استعمال تھا۔ وارانسی میں لاؤڈ اسپیکر پر آواز سے متعلق سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے اور بغیر اجازت کے غیر قانونی طور پر نصب کیے گئے لاؤڈ اسپیکرز کو ہٹانے کی مہم تیزی سے جاری ہے۔ وارانسی کے پولیس کمشنر موہت اگروال نے کہا کہ مہم کے تحت 24 گھنٹوں میں 94 مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 17 DJ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ مہم مزید تیزی سے چلائی جائے گی۔ اس سلسلے میں پولیس کو ہدایت دی گئی ہے۔
وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر وارانسی میں غیر قانونی طور پر استعمال کیے جا رہے لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وارانسی پولیس نے شہر سے دیہی علاقوں تک غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے ڈی جے اور لاؤڈ اسپیکر کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ پولیس کمشنر موہت اگروال کا کہنا ہے کہ کمشنریٹ وارانسی میں غیر مجاز لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے کے خلاف مہم جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مہم ابھی جاری رہے گی۔ اس مہم کے تحت 8 دسمبر تک 94 لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیے گئے ہیں۔ پولیس کی ٹیم کو اس سلسلے میں کارروائی تیز کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیار سے زیادہ آواز کے ساتھ چلنے والے لاؤڈ اسپیکر کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے گا، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ دلی اسمبلی کی 70 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان فی الحال نہیں ہوا ہے، لیکن سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ عام آدمی پارٹی یعنی آپ نے تو آج اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست بھی جاری کر دی۔ اس فہرست میں 20 امیدواروں کا نام شامل کیا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن 20 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے 13 موجودہ اراکین اسمبلی کا پتہ کٹ گیا ہے۔ آپ کے ذریعے جاری امیدواروں کی دوسری فہرست میں سب سے اہم نام منیش سسوڈیا کا ہے، جو اب تک پٹیر گنج اسمبلی سیٹ سے انتخاب لڑتے آئے ہیں، لیکن اس بار انہیں جنگ پورہ سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ پٹیر گنج سے اودھوجا کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مصطفیٰ آباد سے عادل احمد خان کو، مادی پور سے راکی بڑلان کو، جنگ پوری سے پروین کمار کو، شہدارہ سے پدم شری جتیندر سنگھ شنٹی کو، گاندھی نگر سے نوین چودھری کو، نریلا سے دنیش بھاردواج کو، تیمار پور سے سریندر پال سنگھ بٹو کو، آدرش نگر سے مکیش گوئل کو، منڈکا سے جسبیر کارالا کو، منگول پوری سے راکیش جاٹو دھرم رکشک کو، روہنی سے پردیپ متل کو، چاندنی چوک سے پوندریپ سنگھ ساہنی کو، پٹیل نگر سے پرویش رتن کو، بجسوان سے سریندر بھاردواج کو، پالم سے جوگیندر سولنکی کو، دیولی سے پریم کمار چوہان کو، ترلوک پوری سے انجنا پارجا کو اور کرشنا نگر سے وکاس بگا کو ٹکٹ ملا ہے۔ کرناٹک میں وقف بورڈ کے متولیوں کے انتخاب کے لیے جاری کی گئی نظر ثانی شدہ ووٹر لسٹ کو چیلنج کرتے ہوئے 6 عرضی گزاروں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست میں ووٹر لسٹ میں طریقہ کار کی سنگین خلاف ورزیوں اور ہیرا پھیری کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہی نہیں، درخواست میں افسران پر جانبداری اور شفافیت کی کمی کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ عرضی گزاروں کا استدلال ہے کہ 22 اکتوبر 2024 کو شائع کی گئی نظر ثانی شدہ ووٹر لسٹ کرناٹک وقف رولز 2017 پر عمل کیے بغیر تیار کی گئی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اہل متولیوں کو فہرست سے باہر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر کو بغیر کسی جواز کے منمانی طور پر شامل کر دیا گیا ہے۔ نئی فہرست میں کئی اضلاع میں ووٹرز کی نمائندگی میں زبردست تبدیلی آئی ہے، جس سے متعصبانہ شمولیت اور اخراج کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بنگلورو کے شہری علاقے میں ووٹروں کی تعداد 92 سے گھٹ کر 51 ہو گئی، جبکہ بیلگاوی میں ووٹروں کی تعداد 16 سے بڑھ کر 59 ہو گئی۔ درخواست میں طریقہ کار کی خامیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، بشمول ابتدائی ووٹر لسٹ شائع کرنے یا قانون کے مطابق اعتراضات داخل کرنے کے اعلان میں ناکامی شامل ہے۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ اس سے متاثرہ افراد کو تبدیلیوں کو چیلنج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ مزید الزام لگاتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں چند بااثر افراد کو فائدہ پہنچاتی ہیں، جس سے انتخابی عمل کی شفافیت کم ہوتی ہے۔ شاہی جامع مسجد کے سروے کے بعد 9 دسمبر کو کورٹ کمشنر کو رپورٹ پیش کی جانی تھی، لیکن انہوں نے صحت سے متعلق وجوہات بتاتے ہوئے 15 دن کی توسیع مانگی ہے۔ عدالت شام 4 بجے تک اس پر فیصلہ سنائے گی۔ چندوسی کی ضلع عدالت میں ایک عرضی دائر کی گئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سنبھل کی شاہی جامع مسجد ہری ہر مندر کی جگہ پر بنی ہے۔ عدالت نے اس عرضی کو فوری طور پر قبول کرتے ہوئے کورٹ کمیشن تشکیل دے کر 19 نومبر کو عدالت نے سروے کا حکم دیا۔ کورٹ کمیشن نے اسی دن سروے بھی کر لیا۔ اس کے بعد 24 نومبر کو مسجد کا ایک اور سروے کیا گیا۔ سروے کے بعد رپورٹ 29 نومبر تک ضلع عدالت میں جمع کرائی جانی تھی، تاہم عدالت نے کورٹ کمشنر کو 10 دن کا وقت دیتے ہوئے 9 دسمبر تک جمع کرانے کا حکم دیا۔ سروے رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی جائے گی۔ دراصل کورٹ کمشنر رمیش راگھو نے اپنی خراب صحت کا حوالہ دیتے ہوئے سول کورٹ سینئر ڈویژن کورٹ میں 15 دن کا وقت مانگا ہے۔ کورٹ کمشنر رمیش راگھو نے کہا کہ سروے کی حتمی رپورٹ تیار ہے، یہ رپورٹ آخری مرحلے میں ہے، لیکن صحت سے متعلق پریشانی کے باعث انہوں نے 15 دن کا وقت مانگا ہے۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے بخار میں مبتلا تھے، اس لیے میں ابھی تک رپورٹ کا تجزیہ نہیں کر سکے۔
اس معاملے میں ابھی مسلم فریق اپنا اعتراض داخل کرے گا، اس لیے اعتراض سننے کے بعد عدالت شام 4 بجے تک اپنا فیصلہ دے سکتی ہے۔ شام میں باعث پارٹی کی تقریباً 50 سالہ حکمرانی اور بشار الاسد کی 24 سالہ حکمرانی اتوار کو ختم ہو گئی۔ باغی اتحاد کے خلاف اسد کی طاقتور حکومت 10 دن بھی قائم نہیں رہ سکی۔ اس کے ساتھ ہی 2011 سے جاری خانہ جنگی بھی ختم ہو گئی۔ دارالحکومت دمشق کی سڑکوں پر لوگ جشن منا رہے ہیں۔ بشار الاسد اپنی حکومت کا خاتمہ قریب دیکھ کر پہلے ہی ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ شامی فوج نے اس کی تصدیق کی ہے۔ باغیوں کے اتحاد نے اتوار کو شام کے سرکاری اداروں پر قبضہ کرتے ہوئے شام کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا گیا۔ باغی گروپ حیات التحریر الشام یعنی HTS اور باغی اتحاد نے کہا ہے کہ اب ایک نیا شام تشکیل پائے گا جہاں سب امن سے رہیں گے۔ باغیوں کا کہنا تھا کہ نئی حکومت کے اقتدار میں آنے تک ملک کے سرکاری ادارے سابق وزیر اعظم کی نگرانی میں رہیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے بھی ریکارڈ شدہ بیان میں باغیوں سے ملاقات اور نئی حکومت بنانے کی بات کی تھی۔ واضح رہے کہ بشار الاسد نے 2000 میں اپنے والد حافظ الاسد کے انتقال کے بعد شام کی کمان سنبھالی۔ حافظ الاسد نے 1950 سے 1960 کی خانہ جنگی کے بعد ایک بغاوت کے ذریعے شام میں اقتدار سنبھالا تھا۔ حافظ الاسد نے 29 سال حکومت کی۔ اس طرح اسد خاندان نے 1971 سے 2024 تک شام پر حکومت کی۔ اسد کے والد حافظ الاسد نے باعث پارٹی بنائی تھی اور یہ جماعت اپنے دور حکومت میں اقتدار کی نمائندگی کرتی رہی۔ لہٰذا دمشق پر قبضے کے بعد باغیوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ آج یعنی 8 دسمبر 2024 کو باعث پارٹی کی حکومت میں 50 سال کے جبر اور 13 سال کے جرائم، مظالم اور نقل مکانی کا سامنا کرنے کے بعد وہ دور ختم ہو جائے گا۔ ہم شام کے لیے ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سے قبل شام میں 2011 میں عرب بحاریہ کے دوران بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں جب بشار الاسد حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی تھی، لیکن اس وقت اقتدار پر مضبوط گرفت رکھنے والے اسد روس اور ایران جیسے اتحادیوں کی وجہ سے باغیوں سے نمٹنے میں کامیاب رہے۔ اس بار باغیوں کے سامنے اسد کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس بار اسد کی سلطنت صرف 10 دنوں میں گر گئی۔ اسد حکومت کی اس کمزوری کے پیچھے موجودہ عالمی منظرنامہ ہے جہاں روس جو اسد حکومت کا ساتھ دیتا ہے خود یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے، جبکہ ایران اسرائیل کے ساتھ فوجی تنازعے میں الجھا ہوا ہے۔ اسد حکومت کی حمایت میں مضبوطی سے کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی مسلسل کارروائیوں نے اسے ایک اہم موڑ پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شام کی خانہ جنگی کے نتیجے میں بشار الاسد حکومت اور باغی گروپوں کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک 50 لاکھ سے زائد افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام میں خانہ جنگی کے باعث اب تک کم از کم 3,70,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد پوری دنیا کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں شام میں اقتدار کی تصویر کیا ہوگی، شام میں نئی حکومت کیسے قائم ہوگی، کیونکہ اسد حکومت کو گرانے والے باغی جنگجوؤں سمیت مختلف گروپ اقتدار میں زیادہ حصہ داری کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے متعدد گروہ وہ ہیں جو مختلف نظریات کے حامل ہیں اور وہ ملک کو اپنے نظریے کے مطابق چلانے پر اصرار کریں گے۔ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ نئی حکومت کی طرز حکمرانی اور پالیسیوں کے حوالے سے ان سب میں اتفاق رائے ہو۔ حال ہی میں بنگلہ دیش میں اسکون مندر کے ایک سنت کی گرفتاری اور وہاں کی اقلیتی برادری پر مبینہ مظالم کو روکنے کے لیے ہندو تنظیمیں مسلسل احتجاج کر رہی ہیں۔ اس کو لے کر ہاتھرس میں انترراشٹریہ ہندو پریشد کے صدر پروین توگڑیا نے حکومت سے بڑا مطالبہ کیا۔ انترراشٹریہ ہندو پریشد کے صدر پروین توگڑیا نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے اور مندروں کو مسمار کرنے جیسے واقعات جاری رہتے ہیں تو ہندوستانی حکومت کو اپنی فوج بھیجنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنگلہ دیش کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ پروین توگڑیا جو ہاتھرس کے دورے پر تھے، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں پر کسی قسم کا حملہ ناقابل قبول ہے۔ توگڑیا نے مزید کہا کہ ہندوستان بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر وہاں ہندوؤں کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا گیا تو ہندوستانی حکومت کو فوجی مداخلت کرنا پڑے گا۔ پروین توگڑیا جو اکثر اپنے متنازعہ بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں حالیہ برسوں میں ہندو برادری پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ مندروں کی توڑ پھوڑ، املاک پر قبضے اور مذہبی عدم برداشت جیسے معاملات نے بین الاقوامی سطح پر توجہ مبذول کروائی ہے
اور توگڑیا نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کو کہا ہے اور حکومت ہند سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پروین توگڑیا نے کہا، بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف تشدد کافی عرصے سے جاری ہے، مندروں پر حملے ہو رہے ہیں اور ہندو خاندانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ ہندوستان کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ بھی تشویش کی بات ہے۔ توگڑیا نے اس سلسلے میں ہندوستانی حکومت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کو اب فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر ہندوستان خاموش رہا تو اس سے ہندوؤں کے حقوق اور سلامتی کمزور ہو جائے گی۔ کیریبیائی جزائر گروپ کے ملک ہیتی میں جادو ٹونے کے شک میں 100 سے زیادہ لوگوں کے قتل کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹ ڈیفنس نیٹ ورک نے اتوار کو بتایا کہ ہیتی کے سٹے سولیل سلم میں ویکینڈ میں تقریباً 110 لوگوں کا قتل کر دیا گیا۔ قتل تب ہوا جب ایک گروہ کے رہنما نے ان بزرگ لوگوں کو نشانہ بنایا جن پر اسے شبہ تھا کہ جادو ٹونے کے ذریعے اس کے بچے کی بیماری کی وجہ وہی ہے۔ مونیل مکانو فیلکس نامی گروہ کا رہنما اپنے ویوو انسم گروپ کے ساتھ مل کر اس قتل عام کا ذمہ دار تھا۔ RNDDH نے کہا کہ فیلکس کے بچے کے بیمار ہونے کے بعد اس نے ایک ووڈو پریسٹ یعنی تانترک سے صلح مانگی جس نے علاقے کے بزرگ لوگوں پر جادو ٹونے کے ذریعے بچے کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد فیلکس نے قتل عام کا حکم دیا۔ خبر کے مطابق گروہ کے اراکین نے جمعہ کو تقریباً 60 لوگوں اور ہفتے کو 50 لوگوں کا قتل چاقو اور چھری سے کر دیا، جس میں سبھی مقتول کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ واضح ہو کہ دارالحکومت پورٹ آ پرنس کے بندرگاہ کے پاس گھنی آبادی والی بستی سائٹ سولیل ہیتی کے سب سے غریب اور سب سے پرتشدد علاقے میں سے ایک ہے۔ موبائل فون کے استعمال پر پابندی سمیت گروہوں پر سخت کنٹرول کی وجہ سے لوگوں کے قتل عام کے بارے میں جانکاری ساجھا کرنے کے ذرائع کو محدود کر دیا گیا ہے۔ وارف جیریمی گروہ کے سربراہ فیلکس کو 2022 میں پڑوسی ڈومینیکن ریپبلک میں داخلے پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔